بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم ایک مرحوم کی نماز جنازہ کی ادائیگی میں شریک ہیں۔ حاجی محمد اکرم صاحب، آپ بخوبی ان کی زندگی سے واقف ہیں، لیکن میں صرف اتنا ہی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی میری ان سے ملاقات ہوئی، جب بھی میرا ان کے پاس آنا جانا ہوا، چونکہ میں ان کے گھر کا فرد ہوں، میں ان کا قریبی عزیز ریلیٹیو ہوں، تو میں نے دو باتوں کی پابندی حد درجہ اہتمام کے ساتھ ان کی ذات کے اندر پائی ہے۔ میں اس لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دو باتیں میرے اور آپ کی زندگی میں آ جائیں۔ پہلی بات کہ نماز کی پابندی کا اہتمام حد درجہ اہتمام کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ اہل علاقہ سریا کے لوگ بخوبی واقف ہیں، یا ہری پور بازار کے لوگ بھی بخوبی واقف ہیں کہ نماز کا وقت ہوتا تھا تو دکان کو چھوڑ کر اللہ کے گھر نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے تھے۔ اور دوسری بات، قرآن کریم کی تلاوت کا حد درجہ اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 1 سال بیماری کے عرصے میں کاٹا، اور جب ان کی زبان اس طرح حرکت نہیں کر پا رہی تھی تو یہ اپنے پاس قرآن پاک کی تلاوت کے لیے سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ بقرہ کی تلاوت یہ سنا کرتے تھے۔ آج بھی کل جب میں ان کے پاس ہاسپٹل میں گیا، یہ بات اس کی بتا رہا ہوں، یہ میری اور آپ کے پاس بھی یہ موت کا فرشتہ ایک دن ضرور آئے گا۔ کل میں نماز جمعہ کے لیے جب گیا، میں نے ان کے لیے دعائیں کی۔ نماز جمعہ کے بعد جب میں ہاسپٹل گیا، بول نہیں سکتے تھے، میں کافی دیر بیٹھا رہا، اشاروں سے بات ہوتی رہی۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ بالآخر جب میں واپس چلا گیا، دوبارہ عصر کے بعد آیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کل جمعہ کا مبارک دن تھا، عصر کی نماز کے بعد دوبارہ آیا۔ مغرب کی نماز کے وقت ہم پاس بیٹھے ہوئے اور ان کے بڑے بیٹے حاجی پرویز صاحب وہاں پر سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، ہم ذکر و اذکار کر رہے تھے۔ روح اس طرح جسم سے نکلی، ہلکی سی آہ بھری۔ میں قریب ہوا، ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے کہا یہ کیسے ہوا اتنا جلدی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، مفہوم ہے جیسے اتنی راحت کے ساتھ نکل جاتی ہے جیسے گھی کے اندر سے بال کو نکالا جائے، جیسے ریشمی لباس، ریشمی کپڑا فرشتے لے کر واپس چلے جائیں، اتنی راحت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیب کرتا ہے۔ آج نماز جنازہ کی ادائیگی کے موقع پر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا عزم کریں۔ اور دوسری بات جو مجھ سے پہلے اعلان کر چکے ہیں، اگر کسی سے بھی ان کا کسی قسم کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو آپ ضرور ان کے سارے بیٹے نماز جنازہ میں شریک ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، چونکہ قرض ایسی چیز ہے، لین دین ایسی چیز ہے کہ جو کسی صورت معاف نہیں ہوتی ہے۔ اور ان کی طرف سے اہل علاقہ یا ہری پور بازار کے لوگ یا خاندان کے لوگ، ان کی زبان سے اگر کسی قسم کی بھی دلزاری ہوئی ہو، آپ اللہ کے لیے معاف کر دے، یہ معافی خدا کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت کریمہ 134 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ
جو اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرتا ہے۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کا وقت ہوا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے، آپ تمام احباب کو اللہ تعالیٰ بہترین صلہ اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ مرحومی کی نماز جنازہ کی امامت ان کے لیے باعث اعزاز ہے کہ ان کا خون، ان کے پوتے حافظ قرآن ہیں جن کے سینے میں قرآن مجید ہے، وہ ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی انشاءاللہ نماز جنازہ کی امامت کرائیں گے، جو ہم سب کے لیے باعث اعزاز اور باعث افتخار ہے۔